الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلی علی سیدنا محمد وصلی علی سیدنا میرے روحانی فرزند ہیں دونوں بچوں نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہترین طریقے سے اپنی معروضات پیش کی اور ان کے ہوتے ہوئے اور ان کے بیان کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ مزید کسی بات کی ضرورت ہو۔ وہ بوڑھا درویش کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ اس کی زندگی میں اس کے فرزند اس مقام تک پہنچ جائیں کہ وہ اس کا بازو بنے اور اس کے مشن کو، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی اہلیت اور صلاحیت حاصل کر لیں۔ میں شکر گزار ہوں اس حاکم الحاکمین کا کہ جس نے مجھے یہ دن دکھلائے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوشے گزار کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضری کریں گے۔ آج سے برسوں پہلے ایک درویش ایک فقیر کی محفل میں حاضر تھا۔ درویش دنیا کی جدید تعلیم اور دنیا کے نظام کو سمجھنے کے بعد آخرت کی طلب میں نکلا تھا۔ ابھی اسے علم نہیں تھا کہ روحانیت ایک اور چیز ہے، عمل کے دھارے الگ سے چلتے ہیں اور روحانیت اور روشنی کے دھارے الگ سے چلتے ہیں۔ ابھی اسے علم نہیں تھا کہ فن اور صنعت اور دنیا کے پیشے ان کی کمائی الگ قسم کی ہوتی ہے، لیکن محبتوں کی کمائی الگ قسم کی ہوتی ہے۔ ابھی اسے یہ علم نہیں ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو تخلیق کیا تو الگ الگ گروہوں نے الگ الگ پیشے چنے۔ کسی نے طب کا پیشہ اختیار کیا، کسی نے رزق حاصل کرنے کے لیے تجارت کو اختیار کر لیا، کوئی دو وقت کی روٹی پانے کے لیے کسان بننے پہ تیار ہوا، اور کسی کو اپنی زندگی ظاہر کی زندگی کو سفل کرنا تھا تو اس نے دنیا کی کوئی صنعت، کوئی حرفت اختیار کر لی۔ کچھ لوگ الگ کھڑے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تم کیوں ایک جگہ کھڑے ہو؟ تم نے رزق کس ذریعے سے حاصل کرنا ہے؟ یہ جتنے کام، یہ جتنے پیشے سامنے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی پیشہ اختیار کر لو، تمہیں اس ذریعے سے رزق دیا جائے گا۔ وہ اللہ والے، وہ درویش خدا مست، وہ اللہ کے ذکر کی طلب اور لگن رکھنے والے، انہوں نے عرض کیا کہ مولا کریم ہمیں ان میں سے کوئی شعبہ، کوئی پیشہ پسند نہیں آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں مقامات عبادات، مقامات اطاعت دکھلائی،
انہیں ذکر فکر کے مقامات دکھلائے، انہیں دکھلایا کہ جو شخص میرے ذکر میں اپنے آپ کو مگن کرے گا اسے میں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو ازل سے فطرت میں سعادت تھی، ازل سے لکھا تھا کہ ان قلوب کو اللہ کی محبت کی آماج کا بننا ہے۔ انہوں نے وہ ذکر فکر کی لذتیں اختیار کر لی، وہ لپکتے ہوئے گئے اور انہوں نے عبادت اور اطاعت کو اپنے لیے چن لیا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کہ میں ان سب لوگوں کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، ان سب لوگوں کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا، تمہیں کبھی رزق کی پریشانی اور رزق کی تکلیف نہیں آنے دوں گا، تمہاری زندگی میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، تمہاری زندگی میں کبھی ایسا غم نہیں آئے گا کہ تمہیں میرے دروازے سے اٹھ کے کسی اور دروازے پہ جانا پڑے۔ عزیزان گرامی، ابھی اس درویش کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھی، اور وہ ایک فقیر کی محفل میں جا پہنچا۔ اس فقیر نے آنے والوں سے ان کے غموں کو سن کے ہر شخص سے یہی فرمایا کہ تم اللہ کے ذکر کو اپنا لو، اللہ تمہیں دنیا کی آسائشیں، دنیا کی آسانیاں، دنیا کی راحتیں عطا فرما دے گا۔ اس درویش نے چونکہ دنیا دیکھی تھی، ابھی آخرت سے بے خبر تھا۔ اس درویش نے چونکہ قانون فطرت تو دیکھا تھا لیکن قانون قدرت کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسے یہ تو علم تھا کہ ایک شخص اگر بیج بوئے گا اور اس بیج کی خدمت کرے گا تو ہی فصل اگے گی۔ اسے یہ علم ضرور تھا کہ دکان کا دروازہ کھول کے وہاں بیٹھنا پڑے گا تبھی اس دکان سے تمہیں رزق ملے گا۔ اسے یہ علم بھی ضرور تھا کہ صبح سویرے اپنی فیکٹری میں مزدوری کے لیے جاؤ گے تو 1 مہینے بعد تمہیں تنخواہ ملے گی، لیکن ابھی یہ علم نہیں تھا کہ ایک شخص کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی رزق مل سکتا ہے۔ ایک شخص کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ مناجات کرے، اسے بھی اتنی لذتیں اور اتنی وسعتیں اور اتنی فراخیاں مل سکتی ہیں۔ اس نے ابھی ظاہر کے علماء ظاہر دیکھے تھے، اس نے ظاہر کو دیکھا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ جب تک دنیا کی محنتیں اور مشقتیں اختیار نہیں کرو گے تب تک تمہارے اوپر فراخی نہیں آنی۔ تو ایسے میں دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں، خیالات اٹھتے ہیں۔ اس نوجوان درویش کے دل میں بھی ایک خیال گزرا، لیکن سامنے بیٹھا فقیر بھی صاحب کشف تھا۔ اسے اللہ نے علم کی ایسی فراوانی عطا کی تھی کہ دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات کے اوپر بھی مطلع ہو جاتا تھا۔ اور آج کے جدید زمانے میں سائنس نے اس کو ثابت بھی کر لیا۔ آج جدید علوم پڑھنے والے، آج مائنڈ سائنسز پڑھنے والے اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اس دنیا میں اللہ نے کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کو مافوق الفطرت قوتیں عطا ہوتی ہیں، جن کی ایسی قوت ہوتی ہے کہ جو کسی بیمار پہ ہاتھ پھیر دیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے، جن کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھو دنیا کے غم اور دنیا کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں، جن کے اندر اللہ نے ایسی قوت داخل کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ایسے کھلی پڑی ہوتی ہیں جیسے کھلی کتاب پڑھا ہے۔ تو فقیر مسکرایا اور اس نوجوان درویش سے مسکراتے ہوئے لہجے میں فرمایا کہ ہاں، جب تو اس ذکر کو اختیار کرے گا اور جب تو اپنے آپ کو فنا کر کے فنا فی اللہ ہو جائے گا اور جب تو اپنا پل پل لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر میں گزارنا شروع کر دے گا تو اللہ تجھے
اتنی فراخیاں عطا فرمائے گا، اتنی وسعتیں عطا فرمائے گا کہ تو ایک دن آئے گا تو ایسے کھانے کھائے گا جن کھانوں کے تم نے نام نہیں سنے ہوں گے۔ ایک دن آئے گا کہ ایسے لوگ تمہاری محفل میں بیٹھنا فخر محسوس کریں گے جن کا تم نے کبھی نام نہ سنا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں وہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جو آج تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں اتنی بہاریں عطا کر دے گا کہ آج کے تمہارے وسوسے کٹ کے رہ جائیں گے۔ اللہ نے اس فقیر کی باتوں کو سچ ثابت کرے۔ عزیزان گرامی، یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آپ اللہ کے ذکر کو اپنا لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آپ کے اوپر اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھولے گا، لیکن وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بس صبر کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان لگائے رہو، صبر کے ساتھ مدد مانگتے رہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صلاۃ میرے بیٹے نے بھی آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام میں سے آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء۔ نماز جب آپ کو گناہوں سے روکنا شروع کر دے، نماز جب آپ کو بے حیائیوں سے روکنا شروع کر دے، نماز جب آپ کو گناہوں کے دروازوں سے ہٹانا شروع کر دے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر گناہ تم سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ وقت آئے تو پھر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ تم اللہ کے ذکر کو تھام لو، اللہ تمہاری ہر ضرورت پوری فرما دے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں اللہ کے ذکر کو اپنا لوں، آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اللہ کے ذکر کو اپنا لیں۔ ہر پل ہر لحظہ اپنے قلب میں ہر لمحے ذکر کرتے رہیں، اللہ 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 اللہ۔ یہ زبان سے قلب میں داخل ہوگا، اور جب قلب میں داخل ہو گیا تو پھر آپ دیکھو گے کہ زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی سب ساتھیوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے جو اس وقت اس بیان کو سن رہے ہیں اس میڈیا کے توسط سے، اور اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے جو ابھی بے خبر ہیں، جنہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ کے ذکر میں کتنی کثرتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پورا دھیان توجہ سے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔